الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ نساء کی آیت 83 سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ اس سے پہلے منافقین زیر بحث تھے۔ اس سورہ میں چونکہ مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر کا مضمون چل رہا ہے، پہلے انہیں ضروری ہدایات دی گئی ہیں ان کی معاشرت کی اصلاح کے لیے، یہ اخلاق کی تزکیہ ہے۔ اس کے بعد جو ان کی اس وقت جماعت ہے اسے منافقین سے پاک کیا جا رہا ہے، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری جماعت کو، تمہارے نظم کو منافقین سے بالکل الگ ہو کر متعین ہو جانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ صادر ہونے والا ہے وہ واضح طریقے پر منکرین کو بھی کیفر کردار تک پہنچا دے اور ایمان والوں کے لیے بھی سرفرازی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اسی ضمن میں اب یہ فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یعنی تطہیر کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، روابط ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ان کی ریشہ دوانیاں اور ان کی سازشیں بعض اوقات ان پر واضح نہیں ہوتی، چنانچہ اس کو موضوع بنا کر اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اس لیے جب امن یا خطرے کی کوئی بات پہنچتی ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، تو یہ اسے پھیلا دیتے ہیں۔ امن یا خوف، امن یا خطرہ، ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں ایسے مہمات مسائل ہو سکتے ہیں کہ جن کو عام لوگوں میں افواہوں کی طرح نہیں پھیل جانا چاہیے۔ کسی بھی نظم میں، کسی بھی اجتماعیت میں یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ سامنے آیا ہے تو وہ مسئلہ ان لوگوں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے جو اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی صحیح رائے قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر نیت ٹھیک نہ ہو یا تربیت صحیح نہ ہو تو بعض اوقات لوگ کوئی بات بھی ان کے سامنے آتی ہے تو اس کو کچھ سے کچھ بنا کے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے بتایا کہ چونکہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، اس لیے امن یا خطرے کی کوئی بات بھی ان کے سامنے آتی ہے تو یہ افواہوں کی طرح اسے پھیلا دیتے ہیں۔ عام حالات میں بھی افواہیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ یہ جس زمانے کا ذکر ہے وہ جنگ کا زمانہ تھا، تو اس میں ظاہر ہے کہ خطرناکی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یعنی مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آ چکی تھی اور گرد و پیش سے خطرات میں گری ہوئی تھی۔ اس موقع کے اوپر جو لوگ اپنے دل میں نفاق رکھتے تھے، یہ ان کے طرز عمل کا ذکر ہے۔ فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، درا حال ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ان لوگوں کے سامنے اس معاملے کو پیش کرتے جو ان میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، یعنی یا تو اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے کہ یہ بات علم میں آئی ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، خواہ وہ امن کا مسئلہ ہے خواہ جنگ کا مسئلہ ہے، تو ایک بڑی جگہ پر پہنچ جاتا تو وہاں اس کو اسی کے لحاظ سے دیکھ لیا جاتا۔ یا جن لوگوں کو معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا، ظاہر ہے کہ جب ایک نظم آپ قائم کرتے ہیں تو اس کی سربراہی تو اس وقت اللہ کے پیغمبر فرما رہے تھے، لیکن ان کے تحت بہت سے لوگوں کو ذمہ دار بھی بنایا گیا تھا، تو ان ذمہ داروں کے سامنے پیش کر دیتے۔ تو ارشاد ہوا کہ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ لوگ جو بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کو سمجھ لیتے۔ اس میں جو لفظ عالم آیا ہے یہ کسی چیز کے موقع و محل کو متعین کر لینے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں یہ اسی مفہوم میں ہے۔ یعنی ان لوگوں کے سامنے اگر یہ بات آتی جو تمہارے اندر بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مسئلہ کیا ہے، کس نوعیت کا ہے، اس کو کیسے دیکھنا ہے، جن لوگوں کے اندر یہ صلاحیت تھی اگر بات ان کے سامنے آتی، اور وہ کون لوگ ہیں؟ یعنی یا تو اللہ کے رسول کے سامنے آتا، یا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہے ان کے سامنے آتا۔ تو اجتماعی زندگی میں ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی اس نظم میں شامل ہیں وہ اس کے خیر خواہ ہوں، وہ اپنی طرف سے افواہیں نہ اڑائیں، معاملات کو بگاڑے نہیں، بلکہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ جہاں کی بات ہے وہاں اس کو رکھیں۔ ذمہ دار لوگوں کے سامنے بات آئے گی تو وہ اس کے اندر سے وہ پہلو دیکھ لیں گے جو پہلو خیر خواہی اور لوگوں کے لیے بھلائی اور بہبود کے ہیں،
اور اگر کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جو خطرے کا باعث بن سکتی ہے تو اس کا سد باب بھی کر لیں گے، لیکن اگر کوئی افواہ اڑا دی جاتی ہے، لوگوں میں ایک سراسیمگی پھیلا دی جاتی ہے، اس کے اندر کا سنسنی کا پہلو نمایاں کر دیا جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ انتشار پیدا ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے خیرخواہ نہیں ہیں، اگر یہ خیرخواہ ہوتے تو اس طریقے سے افواہیں پھیلانے کا طریقہ اختیار نہ کرتے، بلکہ اس بات کو ان لوگوں کے سامنے رکھتے جو بات تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی طرف سے مقرر کردہ ذمہ دار لوگ ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو فرمایا کہ یہ راستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا، انہوں نے شیطان کی راہ اختیار کی ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر تم سب شیطان کی پیروی کرتے۔ یعنی یہ بتا دیا کہ یہ ایک شیطانی طریقہ ہے کہ افواہیں پھیلائی جائیں، انتشار پیدا کیا جائے، بات کو کچھ سے کچھ بنا دیا جائے، ذمہ داروں کے سامنے رکھنے کی بجائے اسے عامت الناس میں پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ یہ کام ہمیشہ شیطان چاہتا ہے کہ ہو، یعنی شیطان ظاہر ہے کہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنات میں سے بھی ہیں، تو شیاطین یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے طریقے اختیار کیے جائیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے بڑا کرم کیا اور اس کی بڑی رحمت ہوئی، ورنہ ان لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا معلوم نہیں کس کس معاملے کو یہ کیا صورت دے دیتے، اور اس کے نتیجے میں یہ چھوٹی سی جمعیت پیدا ہوئی یہ بالکل منتشر ہو کے رہ جاتی۔ تو یہ فرمایا کہ یہ انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ۔ اب یہ ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ انہیں چھوڑو اور تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی وہی مضمون جو پیچھے تھا کہ لوگ مظلوم ہیں، گرد و پیش کی بستیوں میں انہیں ستایا جا رہا ہے، وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تم ان کی مدد کے لیے اب اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا فیصلہ کرو اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ لا تکلف الا نفسک، تم پر اپنی ذات کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی یہ بتا دیا کہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا، ان پر حق واضح کرنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کی تطہیر اور تزکیہ کا اہتمام کرنا، یہی چیز ہے کہ جو پیغمبر کو بھی کرنی ہے، جو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہو۔ کسی شخص کو آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں بہرحال اس نے خود اختیار کرنا ہوتا ہے، تو یہ پیغمبر پر کوئی ذمہ داری نہیں عائد ہوتی یا مسلمانوں پر کوئی ذمہ داری نہیں عائد ہوتی کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر ان لوگوں کو اس منافقت سے لازماً نکال لیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑو اور تم جنگ کے لیے نکلو، تم پر اپنی ذات کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، اور ایمان والوں کو جنگ کے لیے ابھارو۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر اب اقدام کا وقت آ گیا ہے، اقدام کیا جائے۔ آپ پر اپنی ذات کے سوا کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، آپ ایمان والوں کو جنگ کے لیے آمادہ کریں۔ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو جنگ کے لیے ابھاریں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بعید نہیں کہ اللہ ان لوگوں کا زور توڑ دے جو منکر ہو گئے ہیں۔ جو لوگ منکر ہو گئے ہیں توقع رکھو، اللہ ایک طرح کا وعدہ کر رہا ہے کہ توقع رکھو کہ اللہ ان کا زور توڑ دے گا، آپ اٹھیں اور اپنا کام کریں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت جن بستیوں میں لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا، ان پر مذہبی جبر کیا جا رہا تھا، ان میں منکرین کو بڑا زور حاصل تھا، بڑی قوت حاصل تھی، ابھی ان کا غلبہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہمت کر کے اٹھیں، جتنی طاقت فراہم ہو گئی ہے اس کو لے کر آپ میدان میں نکلیں، ان مظلوموں کی مدد کے لیے جنگ کریں۔ جب یہ جنگ ہوگی تو اللہ سے توقع رکھیں کہ وہ ان منکروں کا زور توڑ دے گا۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ ہے، فرمایا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اللہ کا زور سب سے زیادہ ہے اور اس طرح کے منکروں کو وہ بڑی عبرت انگیز سزا دینے والا ہے۔ یہ اب اس چیز کا اعلان ہے جو پیغمبر کی بعثت کے بعد لازماً ہوتی ہے۔ یہ فرمایا کہ اطمینان رکھیں، اللہ کے ساتھ مقابلہ ہونے والا ہے، یعنی یہ معاملہ اللہ کی ایک سنت کے طور پر ظہور پذیر ہو جائے گا، یہ کوئی عام انسانی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ خدا کے پیغمبر ہیں، آپ اپنا کام کرنے کے لیے اٹھیں، ایمان والوں کو اس کے لیے آمادہ کریں۔ اللہ کے زور سے بڑھ کر قریش کا زور نہیں ہے،
اس وجہ سے اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ ان کو بڑی عبرت انگیز سزا دینے والا ہے۔ وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا۔ اب ظاہر ہے کہ دوسری طرف منافقین ہیں جو جہاد سے گریز کے مشورے دے رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ مشورے دے رہے ہیں، انہیں بتاؤ کہ جو اچھی بات کے حق میں کہے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ یعنی جس وقت اس طرح کی صورت پیدا ہو تو ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ میدان میں اترو، اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مظلوموں کی مدد کرنی ہے، اللہ کا پیغمبر ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے، اللہ کا فیصلہ ہمیں معلوم ہے کہ آخری فتح ہماری ہے، اس کے بعد کسی بندہ مومن کے لیے پیچھے ہٹنے کا کیا سوال باقی رہ جاتا ہے؟ تو فرمایا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دوسروں کو اس کے لیے ابھارتے۔ تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ اس کے بالکل برخلاف جہاد سے گریز کے مشورے دیتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ یہ مشورہ دینا بھی اگر برا مشورہ ہے یا اچھا مشورہ ہے تو اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت کی چیز ہے، اس کے کچھ نتائج نکلیں گے۔ تو جو اچھی بات کے حق میں کہے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو برائی کے لیے کہے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ تو اس سے گویا یہ اصول بیان کر دیا کہ اس دنیا کے اندر ایک چیز تو یہ ہے کہ آدمی کسی خیر کو اپنا لے یا کسی برائی کا ارتکاب کرے، اور ایک یہ ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے یا برائی کی ترغیب دے۔ تو یہ پہلی چیز کہ آدمی خود کوئی عمل کر رہا ہے اس کا اجر ملے گا، اس میں تو دو رائیں ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے گا کہ کوئی آدمی کیا خیر کی دعوت دینے والا ہے، اور اس پر بھی پکڑے گا کہ کسی آدمی نے اگرچہ خود تو برائی کا ارتکاب نہیں کیا لیکن دوسروں کو برائی کی ترغیب دی۔ تو فرمایا کہ ہر ایک کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو یہ بے خوف ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جب فیصلہ صادر ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کا احتساب کریں گے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان جب اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحریض کے نتیجے میں یا پیغمبر کی طرف سے اس ترغیب کے نتیجے میں میدان میں نکلیں گے تو اس میں بھی کچھ مسائل پیش آئیں گے۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی ابھی سلطنت قائم کیے ہوئے ہیں جو چند سو کلومیٹر میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے گرد و پیش میں بہت سی بستیاں ہیں جن میں ابھی قریش کا غلبہ اور اقتدار ہے۔ تو ان بستیوں میں جن لوگوں کو ستایا جا رہا ہے جب جنگ کے لیے نکلیں گے تو وہاں پر کچھ لوگ ہوں گے کہ جو مسلمان بھی ہو چکے ہوں گے۔ جب آپ اقدام کرتے ہیں یا حملہ کرتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں یہ ہوا، تو اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو غیر جانبدار ہیں یا ان بستیوں میں مسلمان ہو گئے ہوئے ہیں کہیں اقدام کے نتیجے میں ان پر زد نہ پڑے۔ تو فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، تم جنگ کے لیے نکلو اور جب کسی شخص کی طرف سے سلام کہا جائے تو کیا کرو؟ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم بھی سلام کہو اس سے بہتر یا اسی طرح۔ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اوپر جو یہ فرمایا تھا کہ یشفع شفاعتاً سیئتاً، تو اس میں شفاعت کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے کہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کہی اور میں نے اس کی تائید میں دوسری بات کہہ دی۔ تو فرما دیا تھا کہ یہ جب ایک آدمی اچھی بات کرتا ہے اور اس کی تائید میں آپ ایک بات کرتے ہیں اور اس کو ترغیب دیتے ہیں تو یہ بھی باعث اجر ہے، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ اپنی بات کو ملا دیتے ہیں یعنی اس کی برائی کو اور بڑھاتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ شفاعت استعمال کیا ہے۔ اس سے عربی زبان میں لفظ شفاعت کی حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ شفاعت اصل میں میری بات کے ساتھ بات ملانا ہے۔ چنانچہ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے توبہ استغفار کی ہے۔ توبہ استغفار کی تائید میں پیغمبر کچھ فرمائیں گے یا صالحین کہیں گے، ان کے لیے نہیں ہے کہ جو خدا کے مقابلے میں سرکش ہو کے کھڑے رہیں۔ اب اس کے بعد آگے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہارے لیے یہ سلام ہے یہ ایک شعار مقرر کر دیا گیا ہے۔ الفاظ آئے ہیں حیا ہو تحیتاً میں سے حییتن بتحیتاً، تو اس کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ کسی کو زندگی کی دعا دی جائے۔ اسی سے عربی زبان کا دعائیہ کلمہ نکلا ہے حیک اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ سلام اور اس کے ہم معنی دوسرے دعائیہ کلمات بھی چونکہ کم و بیش یہی یا اسی سے ملتا جلتا مفہوم اپنے اندر رکھتے ہیں، اس وجہ سے لفظ کے عام مفہوم میں وہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح ہمارے ہاں سلام کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح یہ حیا کا جو فعل ہے
یہ سلام کہنے کے لیے عربی زبان میں استعمال ہو جاتا ہے، جو یہاں پہ استعمال کیا قرآن نے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جنگ کے لیے نکلو اور کسی شخص کی طرف سے سلام کہا جائے تو تم بھی سلام کہو بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر، اور ردوہا، یا اسی طرح، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، یعنی ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری طرف سے کوئی زیادتی ہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اس لیے کہ اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یہ فوج کشی چونکہ ان مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں کی جا رہی تھی جو منکروں کے نرغے میں تھے، اس لیے ہدایت کی گئی ہے کہ سلام کو ان کے اسلام کی علامت سمجھا جائے، یعنی جیسے ہی سلام کیا جائے تو آپ ان کے سلام کو قبول کریں۔ اس موقع پر یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کچھ اس طرح کی تشکیک کا اظہار کیا جائے کہ پتہ نہیں ویسے ہی جان بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس کا جواب بہتر طریقے سے دیں، ان کے ایمان اسلام کی تحقیق بعد میں ہو جائے گی۔ اس وقت زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ کوئی مخلص مسلمان تلواروں کی زد میں نہ آ جائے، یعنی یہ ہدایت کی گئی ہے نکلتے وقت کہ اس کا خیال رکھو کہ کسی مخلص مسلمان کے خلاف کوئی اقدام نہ ہو جائے، پوری احتیاط کے ساتھ۔ چنانچہ یہ شعار مقرر کر دیا جائے کہ جو شخص بھی کسی بستی کے اندر، یعنی اس وقت کوئی لوگوں کے ماتھے پر تھوڑی لکھا ہوا تھا نا، بستیوں میں لوگ مسلمان ہو چکے تھے، آپ نے ایک بستی پر حملہ کیا ہے، جنگ کے لیے نکلے ہیں، تو کچھ لوگ مقابلے میں آ گئے ہیں، کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ اس وقت حملے کے نتیجے میں مقابلے میں تو نہ آئے ہوں لیکن ویسے مارے جائیں، تو اگر ان میں سے کوئی سلام کہتا ہے تو بس وہ تمہاری پناہ میں آ جانا چاہیے، یعنی تمہیں اس کا استقبال کرنا چاہیے اور اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ بعد میں تحقیق ہوتی رہے گی، جو بھی کرنا ہوگا وہ کر لیا جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے ذیل میں بعض واقعات آپ لوگوں نے سنے ہوں گے کہ فلاں جگہ کے اوپر کسی نے کلمہ پڑھ لیا اور کسی نے آگے سے یہ بات کہی اور کسی نے اس کو مار دیا، تو اس پر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تنبیہ کی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ہم حملہ آور تھے تو تلواروں کی وجہ سے یا موت کے خوف سے اس نے ایسا کہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا اس کا سینہ چیر کر دیکھ لیا تھا؟ تو یہ اس موقع کی باتیں ہیں جس موقع کے اوپر یہ کارروائی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن کی طرف لے جا کر رہے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کائنات کے اندر تنہا اسی کی بادشاہی ہے، وہی پروردگار ہے، قیامت آنے والی ہے اور خدا نے یہ سچی خبر تم کو دے دی ہے۔ ایک دن تم قیامت کے موقع کے اوپر ہانک کر خدا کے سامنے لے جائے جاؤ گے، اس لیے متنبہ رہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم کوئی غلط اقدام کر ڈالو۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، یہ مسلمان واقف ہیں اس بات سے کہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور منافقت اختیار کر لی، وہی زیر بحث ہیں۔ یعنی یہ فرمایا تھا نا اوپر کہ ان منافقین کے معاملے میں تو اب واضح پالیسی اختیار کر لو اور ان کو ان کے حال پر چھوڑو، اور تم اب اہل ایمان کو اس بات کے لیے آمادہ کرو کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے نکلیں۔ اب پھر پلٹ کر یہ کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو رہے ہو؟ واللہ ارکسکم بما کسبوا، اللہ نے تو ان کے کیے کی پاداش میں انہیں الٹا پھیر دیا ہے۔ یہ کیوں دو گروہ ہو رہے تھے مسلمان؟ اس لیے کہ ان کے رشتے اور قرابت تھے، خاندان اور قبیلے کے تعلق تھے۔ تو کچھ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ اب ان کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، جیسے بہت سے واقعات میں سنا ہوگا کہ کوئی اس طرح کا معاملہ سامنے آ گیا، سیدنا عمر نے یہ کہا کہ اب تو ان کی گردنیں ہی مار دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ اس قابل نہیں رہے۔ تو ہر موقع کے اوپر کچھ نہ کچھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن جن کے تعلقات تھے، روابط تھے، وہ چاہتے تھے کہ کچھ نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور کچھ ربط ضبط رکھا جائے تو آہستہ آہستہ یہ سچے مسلمان بن جائیں گے۔ یعنی یہ دو گروہ مسلمانوں کے اندر یہاں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیدا ہو گئے تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ اللہ نے تو ان کے کیے کی پاداش میں انہیں الٹا پھیر دیا ہے، یعنی اسلام کی طرف جو قدم انہوں نے اٹھایا تھا اسے جب دنیا کی محبت میں انہوں نے پیچھے ہٹا لیا تو اللہ نے بھی ان کے اس جرم کی پاداش میں انہیں اسی حالت کی طرف لوٹا دیا جس میں وہ یہ قدم اٹھانے سے پہلے تھے۔ یہ اللہ نے اپنے قانون کی طرف اشارہ کیا کہ جب کوئی منافقت اختیار کر لیتا ہے تو اللہ کچھ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد
اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی راستے پر جانے دیتا ہے، یہ اللہ کا لوٹا دینا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے تو ان کے کیے کی پاداش میں، یعنی ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ جو جرم انہوں نے کیا ہے کہ اسلام کی طرف آئے اور اس کے بعد دنیا کی محبت میں پیچھے ہٹ گئے، تو اس کا ان کے اوپر جو اثر پڑا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے بھی انہیں الٹا پھیر دیا۔ ارشاد فرمایا تریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم انہیں ہدایت دینا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیا ہے؟ یعنی اللہ کا قانون کیا ہے کہ جانتے بوجھتے حق سے گریز کرنے والوں کو اللہ گمراہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہی قانون ہے ہدایت کا اور گمراہی کا جو قرآن میں بیان ہوا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے پھر تم کوئی ہدایت کا راستہ پا نہیں سکتے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ فرمایا کہ اللہ نے جن لوگوں کو اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیا ان کو اب کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، درا حالے کہ جنہیں اللہ گمراہ کر دے ان کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح خود منکر ہیں اسی طرح تم بھی منکر ہو جاؤ، یعنی ان کی خواہش کیا ہے؟ ان کی خواہش یہ ہے کہ ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، یعنی جس طریقے سے انہوں نے منکر ہو کر اپنے آپ کو ایک جگہ پہنچا دیا ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی منکر ہو جاؤ تاکہ وہ اور تم سب برابر ہو جائیں۔ لہٰذا اب ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی نہ بناؤ۔ یہ دیکھیے یہ وہ جگہ ہے کہ جس موقع کے اوپر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اب ان سے تعلقات ختم کر لیے جائیں، یہ موقع آ گیا ہے۔ یہ کوئی یہود نصارہ یا منافقین کے بارے میں عمومی پالیسی نہیں ہے، یعنی تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اب جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے تو منافقت اختیار کیا، مسلمانوں کو بھی آہستہ آہستہ اسی راستے پر لے جائیں، تو فرمایا کہ اب ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یعنی یہ جو مختلف بستیوں میں تمہارے اعزاء اقربا موجود ہیں اور یہ اس طریقے کے معاملات کر رہے ہیں، تو اب وہاں سے بیٹھ کر یہ جو معاملات کر رہے ہیں اس سے قطعاً ان سے کہو کہ آ جائیں یہاں پہ، یعنی پھر یہ اپنا گھر بار چھوڑیں اور آ جائیں۔ جب تک ہجرت کر کے نہیں آتے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھو، اور اگر وہ اس سے گریز کرتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، تو پھر یہ جو لوگ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن اندر سے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کو بھی وہی سزا ملے گی جو پیغمبر کے منکروں کے لیے مقدر ہے کہ انہیں پکڑو، جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی اور مددگار نہ بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ہجرت کی دعوت کے بعد اب ہجرت ہی ان کے ایمان اور اسلام کی کسوٹی ہے، یہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کی بعثت کے بعد جس وقت حجت پوری ہو جاتی ہے، یعنی حق ہر لحاظ سے واضح ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے لیے موت کی سزا ہے۔ تو یہ اس کا بیان ہے کہ جو موقع دینا تھا دے دیا۔ جن میں سے جو لوگ اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے بارے میں پہلے سے کوئی تردد نہیں ہے ان کے اسلام کو قبول کرو۔ منافقین کے معاملے میں البتہ یہ ہے کہ ان سے کہو کہ آئیں اور ٹھیک ہو جائیں اور ہجرت کر کے یہاں منتقل ہو جائیں، نہیں ہوتے تو پھر یہ جو انجام منکرین کا ہوگا وہی ان کا ہوگا، اور ان کے لیے بھی وہی سزا ہے، وہ ان پہ نافذ کر دی جائے گی۔ تو جب تک یہ ہجرت کر کے نہیں آتے ان کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، گریز کریں تو پکڑو، جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی اور مددگار نہ بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ۔ فرمایا اس سے وہ لوگ البتہ مستثنیٰ ہیں، یعنی ان لوگوں کے خلاف یہ کارروائی نہیں ہوگی جو کسی ایسی قوم کے حلیف بن کے ان کے ساتھ مل گئے ہیں جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے۔ یعنی یہ وہی چیز ہے کہ اقدام کے موقع پر اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ اتنے بڑے اقدام میں جو خدا کی طرف سے سزا دینے کا اقدام ہے، اس میں بھی اگر کوئی معاہدہ کسی قوم کے ساتھ، تو عرب میں چونکہ یہ عام تھا کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کا معاہدہ اور اس نے کسی کو پناہ دے دی ہے تو کہا کہ اس پناہ کا پھر احترام کیا جائے گا، اس میں کارروائی نہیں ہوگی، وہ لوگ مستثنیٰ ہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ بھی مستثنیٰ ہیں، او جاؤکم حسرت صدورہم،
جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ نہ اپنے اندر تم سے لڑنے کی ہمت پاتے ہو نہ اپنی قوم سے. یعنی اب چونکہ کارروائی ہو رہی ہے تو وہ لوگ وہ ہیں کہ یعنی منافقت کی وہ صورت نہیں ہے، صورت ہے ایک شدید نوعیت کی کمزوری کی. نہ یہ ہمت پا رہے ہیں کہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو کے، منکروں کے ساتھ کھڑے ہو کے تمہارے ساتھ لڑیں، نہ اتنی ہمت ہے کہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے خلاف لڑیں. تو جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہ کرو. کیوں؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ. فرمایا اس لیے کہ اللہ چاہتا تو انہیں تم پر دلیر کر دیتا اور وہ تمہارے خلاف لڑنے کے لیے نکل آتے. تو اگر اس وقت غیر جانبدار رہ گئے ہیں تو کم سے کم یہ کارروائی جب تک ہو رہی ہے غیر جانبدار لوگوں کو مت چھیڑو. فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، یعنی اگر وہ تم سے الگ رہیں اور جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا عَلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تمہیں بھی ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا. یعنی اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے اسلام کا اظہار کر رہے ہیں لیکن اسلام اور ایمان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. ان میں سے جو واضح منافقین ہیں ان کے بارے میں یہ بتا دیا کہ ان کے کسی معاملے کو بھی اب قبول نہیں کیا جائے گا. جن کا معاملہ کچھ بین سا ہے، کچھ کمزوری میں ہے، ان میں سے جن کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے وہ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں، ان کو بھی اس سے مستثنیٰ رہنا چاہیے. اور اسی طرح ان لوگوں کو بھی کہ جو لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، اگر وہ الگ رہتے ہیں، جنگ نہیں کرتے، تو فرمایا کہ اس موقع کے اوپر یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ وہ بالکل واضح جگہ پر کھڑے ہو کے منکروں کے خلاف، منکروں کے ساتھ چلے جاتے. تو اللہ کا کرم ہے یہ نہیں ہوا، اس لیے ابھی وہ آخری موقع نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے خلاف اتنا بڑا اقدام کر دیا جائے. اس وجہ سے ابھی ان کو مہلت دو. تو تمہیں بھی ان کے خلاف کسی اقدام کی اس وقت تک اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ بالکل واضح ہو کر تمہارے مقابلے میں نہیں آ جاتے. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ. ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ فرمایا ایسے بھی تم دیکھو گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی. یعنی ایک تو یہ لوگ ہیں کہ جو کمزوری میں مبتلا ہیں اور ابھی لڑنے کے لیے نہیں نکلے، تمہارے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہو پا رہے. تو ان کے ساتھ تو معاملہ یہ کرو کہ اگر یہ صلح آشتی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں تو ان کے خلاف کسی اقدام کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن فرمایا کچھ اور بھی ہیں، کچھ دوسرے لوگ ایسے ہیں کہ تم انہیں دیکھو گے کہ جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، لیکن کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، مگر جب فتنے کی طرف بلائے جاتے ہیں تو اوندے منہ اس میں جا گرتے ہیں. یعنی جب قوم کے سرکشوں کا دباؤ پڑتا ہے تو ان کی شرارتوں میں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی ایک تو ہے کہ جو واقعی غیر جانبدار رہتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں نہ ان کے ساتھ، لیکن کوئی شرارت بھی نہیں کرتے. لیکن انہی کے اندر سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جب فتنے کی طرف بلائے جاتے ہیں تو اوندے منہ اس میں جا گرتے ہیں. تو فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا عَلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. سو اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں، یعنی اگر اسی طرح فتنوں میں پڑتے رہیں، تم سے کنارہ نہ کریں اور صلح و آشتی کا ہاتھ بھی نہ بڑھائیں اور اپنے ہاتھ بھی نہ روکیں، جب موقع ملے نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہوں، ان کے لیے عفو درگزر نہیں ہے، انہیں جہاں پاؤ پکڑو اور قتل کر دو. فرمایا یہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے. اس کے لیے لفظ سلطان آیا ہے، اس کے معنی دلیل اور حجت کے بھی ہوتے ہیں، اور اختیار اور اقتدار کے لفظ یہ بھی یہ لفظ آتا ہے. تو اس دوسرے معنی میں یہاں آیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ان کے معاملے میں اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا ہے. اب اگر اس سارے سلسلہ بیان کو آپ دیکھیں تو اس میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اب اقدام کرنا ہے، ان لوگوں کی مدد کے لیے نکلنا ہے جو مختلف بستیوں میں ستائے جا رہے ہیں. ان کے اندر بھی طرح طرح کے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. جن لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ فوراً مسلمانوں کے ساتھ آنے اور ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کا سلام شعار ہے، وہ جیسے ہی السلام علیکم کہتے ہیں مسلمان سمجھو، ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کرو. جن لوگوں کا معاملہ منافقت کا ہے ان میں ایک واضح پالیسی اختیار کر لی گئی ہے. فرمایا اس میں تمہیں دو گروہ نہیں ہونا چاہیے، اب تمام تعلقات ختم کر دینے چاہیے، اب ایک واضح جگہ پہ کھڑے ہو کر معاملہ کرنا چاہیے. پھر جو کمزور قسم کے لوگ ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں،
ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو فتنوں میں پڑتے ہیں اور شرارتیں کرتے ہیں اور اپنے لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہیں کہ جو بالکل غیر جانبدار کھڑے ہیں، ہمت ہی نہیں پا رہے نہ ادھر نہ ادھر کسی جانب بھی۔ تو ان تمام گروہوں کو لے کے یہ بتا دیا ہے کہ جنہوں نے کوئی شرارت نہیں کی، جو آگے نہیں بڑھے، جو کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں، ابھی ان کے ساتھ معاملہ ایسے ہی رہے گا۔ لیکن جو فتنے میں پڑ گئے اور جنہوں نے جب موقع ملا ہے صلح و آشتی کے بجائے جنگ کا راستہ اختیار کیا ہے، بار بار کے تجربے سے یہی بات معلوم ہو گئی ہے، ان سے اب کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، انہیں یہ سزا دے دی جائے گی۔ پھر وہی بات کہ ابھی یہ آخری موقع نہیں آیا جو سورہ توبہ میں جا کے آئے گا، ابھی تو صرف یہ معاملہ ہوا ہے کہ جن لوگوں پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی ہے ان کے خلاف اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، لیکن اقدام کرنے کے معاملے میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ جو کھلے دشمن ہیں، جو معاندین ہیں، ان کے خلاف اقدام کیا جا رہا ہے، باقی لوگوں کے خلاف ابھی اقدام نہیں کیا جا رہا۔ تو اس کو بیان کر دیا کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ایمان والوں، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، اس لیے انہیں جب امن یا خطرے کی کوئی بات پہنچتی ہے تو یہ اسے پھیلا دیتے ہیں، درا حال ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول اور ان لوگوں کے سامنے اسے پیش کرتے جو ان میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، تو جو لوگ ان میں سے بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں، مگر انہوں نے شیطان کی راہ اختیار کی ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر تم سب شیطان کی پیروی کرتے۔ سو انہیں چھوڑو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تم پر اپنی ذات کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، اور ایمان والوں کو جنگ کے لیے ابھارو، بعید نہیں کہ اللہ ان لوگوں کا زور توڑ دے جو منکر ہو گئے ہیں، اللہ کا زور سب سے زیادہ ہے، اور اس طرح کے منکروں کو وہ بڑی عبرت انگیز سزا دینے والا ہے۔ یہ جہاد سے گریز کے مشورے دیتے ہیں، انہیں بتاؤ کہ جو اچھی بات کے حق میں کہے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کے لیے کہے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے۔ تم جنگ کے لیے نکلو، اور جب کسی شخص کی طرف سے سلام کہا جائے تم بھی سلام کہو، اس سے بہتر یا اسی طرح، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن کی طرف لے جا کر رہے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو ایمان لا کر پلٹ گئے ہیں، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ اللہ نے تو ان کے کیے کی پاداش میں انہیں الٹا پھیر دیا ہے۔ کیا تم انہیں ہدایت دینا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیا ہے؟ درا حال ہے کہ جنہیں اللہ گمراہ کر دے ان کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح خود منکر ہیں اسی طرح تم بھی منکر ہو جاؤ، تاکہ وہ اور تم سب برابر ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، پھر اگر وہ اس سے گریز کریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی اور مددگار نہ بناؤ۔ اس سے وہ لوگ البتہ مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے ہوں جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے، اسی طرح وہ لوگ بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ نہ اپنے اندر تم سے لڑنے کی ہمت پاتے ہو نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو انہیں تم پر دلیر کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے الگ رہیں اور جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ تمہیں بھی ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ تم ایسے بھی دیکھو گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب فتنے کی طرف بلائے جاتے ہیں تو اوندے منہ اس میں جا گرتے ہیں۔ سو اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ نہ بڑھائیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں جہاں پاؤ پکڑو اور قتل کرو۔ یہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔